محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر ہم جو آپ کو صورتوں کی پریکٹس کرا رہے ہیں، جو صورتیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، وہ صورتیں ہم آپ کو یاد کرا رہے ہیں، ان کی مشق کرا رہے ہیں۔ اور آپ نے ہماری ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کچھ صورتوں کی آپ کو مشق کرائی ہے۔ آپ کے جو لفظ ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں تو وہ صحیح کرائے ہیں، ان ویڈیو کی ہم نے مشق کرائی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل میں جا کر ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو صورتیں اکثر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں الحمد شریف کے بعد میں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو الحمد شریف کے بعد میں جو صورتیں یا کچھ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، ان کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر غلط پڑھیں گے تو سمجھ لیجئے نماز بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو ہم نے 10 صورتیں لگ بھگ اس سے پہلے ہم نے آپ کو یاد کرائی ہیں، ان کی مشق کرائی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل میں ان ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے، ان کی مشق نہیں کی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل میں جا کر ان ویڈیو کو دیکھیں اور صورتوں کو جو الحمد شریف کے بعد میں پڑھی جاتی ہیں نماز میں، ان کی مشق کریں اور اپنے قرآن شریف کو صحیح کریں، کیونکہ الحمد شریف ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں سورت بھی کوئی نہ کوئی ہمیں پڑھنی پڑتی ہے، چاہے وہ کوئی آیت ہو یا چاہے چھوٹی کوئی سورت ہو۔ کچھ لوگ بڑی پڑھتے ہیں، کچھ چھوٹی پڑھتے ہیں۔ ہم نے سبھی طرح کی صورتوں کو آپ کو مشق کرانے کی کوشش کی ہے، جو ہم نے اپنے چینل کے مادھیم سے آپ کو یاد کرائی ہیں۔ آپ ہمارے چینل میں پہنچیں، لیکن اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ چاہے کسی آیت کی مشق ہو یا کسی سورت کی مشق ہو، جو نماز کے اندر ضروری ہوتی ہیں، وہ ہم آپ کو ضرور یہاں پر یاد کرائیں گے، اس کی مشق کرائیں گے، تاکہ آپ نماز کی حالت میں بہتر طریقے سے قرآن شریف پڑھ سکیں اور آپ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم جو ہے ان صورتوں کے بعد میں آج الحمد شریف جو سب سے زیادہ ضروری ہے، نماز کے اندر سب سے پہلے الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، تو آج اس الحمد شریف کی مشق کرانے والے ہیں، تاکہ جن کی الحمد شریف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اگر لفظی ادائیگی صحیح نہیں ہے تو آپ اپنی لفظی ادائیگی کو صحیح کر سکتے ہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، ٹھیک ہے، آپ کو پڑھنا ہے بہتر طریقے سے اعوذ، اعوذ یا اعوذ، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے ہمیں، وہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، آپ بہترین طریقے سے پڑھیں۔ یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمد، الحمد، یہ یہاں پر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب بہت سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نا اتفاقی میں یا یاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کو الحمدللہ الحمد پڑھتے ہیں، اس کو، جو کہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو جو پڑھنا ہے الحمد، ہا نکال کر جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہاں پر ذہن لگانا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر کھڑا زبر ہوتا ہے، یہ دیکھیے عین کے اوپر جیسے کہ کھڑا زبر ہے، یہ آپ جو ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ٹھیک ہے، عالمین، اور میم یا زیر مین، اس کو بھی ہمیں کھینچنا پڑے گا ضرور۔ ٹھیک ہے، تو کیسے ہوگا یہ؟ الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اب جیسے میں اس کو ایک سانس میں پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ کو، الحمد للہ رب العالمین۔
ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کون سا لفظ جو ہے ہمیں کتنا کھینچنا ہے، کون سا نہیں کھینچنا ہے، یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے یہاں پر دیکھیے آیت ہے یہاں پر چھوٹی سی، تو یہاں پر ہم نے کیا کیا، سانس توڑا، عالمین، ٹھیک ہے۔ جو یہ اوپر کا زبر تھا نون کے، تو یہ جو ہے سانس توڑنے کی وجہ سے ہٹ گیا، ٹھیک۔ لیکن اگر ہم یہاں پر سانس نہیں توڑیں گے تو کیسے پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے، نون کو را میں ملا دیں گے، اگر سانس نہیں توڑیں گے تو نون کو را میں ملا دیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے، عالمین الرحمن، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے چھوٹی چھوٹی یہ آیتیں ہیں تو سانس توڑ لینا چاہیے، کیونکہ بیچ میں کہیں پر دقت نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے، الحمد للہ رب العالمین، یہ ہو گیا۔ اب ہم نے یہاں پر سانس توڑا ہے، تو اب یہاں پر تو کچھ ہے نہیں، را کے اوپر جو ہے وہ مد ہے اور زبر ہے، تو اس کو کیسے شروع کریں گے، تو ہمیں جو ہے یہاں پر الف پر زبر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا لگانا ہے یہاں پر، زبر، کیسے پڑھیں گے، الرحمن، الرحمن، یہ آپ کو جو ہے بڑا ہا جو ہے یہاں پر صحیح طریقے سے نکالنا ہے، تبھی آپ کی نماز ہوگی۔ اگر آپ نے الرحمن پڑھ دیا تو سمجھ لیجئے معنی بدل گیا، نماز نہیں ہوگی۔ تو کیسے، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے یہ نون جو ہے وہ یہاں پر را میں ملایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے، الرحمن الرحیم، رحیم، ہا جو ہے وہ آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے سادہ پڑھ دیا الرحمن الرحیم تو معنی جو ہے وہ پورا بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو بہت صحیح طریقے سے دھیان رکھنا ہے، اگر آپ نے گڑبڑ کر دی تو یہ سمجھ لیجئے نماز میں آپ کی دقت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، ٹھیک۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے، مالکی، مالکی، کاف بھی نہیں کھینچنا ہے، لام بھی نہیں کھینچنا ہے، یہ میم کھڑا مدہ زبر ما یہ کھینچنا ہے، باقی دونوں یہ لفظ ہمیں نہیں کھینچنے ہیں۔ کیسے، مالکی، مالکی یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں ایک ساتھ کیسے پڑھنا ہے، مالک یوم الدین، دین بھی یہاں پر یہ ہمیں یہاں پر جو ہے یہ کھینچنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، یہاں پر دال یا زر دی، قاف یا زر قی، نون یا زر نی، واو یا زر وی، یہ جتنے بھی آتے ہیں تو ان کو کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، ایاک، ایاک، ایاک نعبد، نعبد، ایک دم سے پڑھنا بالکل، یہاں پر بالکل بھی کوئی سے لفظ کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عین جو ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے نکالنا ہے، عین نکالنا بہت ضروری ہے۔ تو کیسے، نعبد، ایک دم سے پڑھنا ہے، نعبد وإیاک، 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 یہاں پر ہونٹ نہیں ملانا ہے، یہ واو ہے تو ہونٹ جو ہے وہ کھلے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ وإیاک نستعین، نستعین، یہ عین جو ہے آپ کو حلق سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اس کو کھینچنا بھی ہے، کیسے، ایاک نعبد وإیاک نستعین، ہمیں بیچ میں اس میں کہیں پر بھی سانس نہیں توڑنی ہے۔ کیسے، اب پڑھیں دیکھیے، ایاک نعبد وإیاک نستعین، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اہدنا، یہ صاد جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ اہدنا الصراط المستقیم اس طرح سے پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط، تو یہ صاد جو ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے، اہدنا الصراط الطل، یہ طا جو ہے یہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے صحیح طریقے سے۔ اگر آپ نے
ادا نہیں کیا تو سمجھ لیجئے یہ طا کا جو ہے تا بن جائے گا، تا، یہ والا تا بن جائے گا اگر آپ نے طا کو فرق نہیں کیا تو۔ یہ تا اور طا اس میں فرق ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کیسے؟ اہدینا الصراط، طل، یہ طل سواد بھی نکالنا ہے یہاں پر اور طل طا بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مستقیم، یہ قاف ہے، قاف حروف حلقی ہے، اس کو حلق سے نکالنا ہے۔ کیسے؟ اہدینا الصراط المستقیم، یہ حلق سے جو ہے ادا ہوگا۔ یہ دیکھیں پورا میں نے آپ کو بتا دیا، کہیں بھی ڈاؤٹ ہو تو اس کو دوبارہ سے پڑھیں، تیبارہ پڑھیں، کیونکہ لفظ نکالنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے وہی لفظ آ گئے، صراط، صراط۔ اب یہاں پر جو ہے دیکھیے یہاں پر بھی صاد ہے اور یہاں پر طا۔ اب یہاں پر سراطل نہیں پڑھنا، آپ کو سراطل نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ سراطل آپ کو صاد ادا کرنا ہے، صراطل، طا بھی آپ کو ادا کرنا ہے اور صاد بھی آپ کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ صراط الذین، لذین، ذال یا زیر ذی، ٹھیک ہے۔ صراط الذین، صراط الذین نہیں پڑھنا ہے، غلط ہو جائے گا بالکل، ٹھیک ہے۔ آپ مشق کریں، بار بار اس کو پڑھیں، صراط الذین انعمت، یہ عین بھی ہے، دیکھیے عین بھی حلق سے ادا کرنا ہے، انعمت، انعمت علیہم، علیہم، ٹھیک ہے۔ یہ عین جو ہے یہ بھی آپ کو ادا کرنا ہے حلق سے۔ اگر کہیں پر بھی کوتاہی ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے نقصان ہی نقصان ہے، نماز جو ہے وہ ہماری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایک سانس میں یہ اس طرح سے ہو گیا، ٹھیک۔ اب یہ دیکھیے غیر غیر غین، غین جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے، غیرل نہیں پڑھنا ہے، غیرل، غیرل پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا بالکل۔ کیسے پڑھنا؟ غیرل، غیرل مغضوبی، مغضوبی، یہ لفظ جو ہے تھوڑے کٹھن ہیں لیکن ادا کرنے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا نا کہ چلو کوئی بات نہ، ہو گئے، تو آپ اس طرح سے اپنی نماز کو درست نہیں کر سکتے، نماز آپ کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ لفظ جو ہیں آپ کو ادا کرنے ہیں کیسے؟ غیرل، غیرل مغضوبی، مغضوبی نہیں پڑھنا ہے، مغضوبی پڑھتے، مغضوبی ایسا نہیں، غلط ہے۔ یہ غین آپ کو نکالنا ہے، جیسے یہ غین آپ نے ادا کیا ہے، غیرل کا غین ادا کیا ہے، اسی طرح سے مغضوبی، مغضوبی، پی یہاں پر ہوٹ بھی آپ کو ملانے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر المغضوبی علیہم، علیہم ولا الضالین۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جہاں پر بڑا مد آتا ہے وہ 5 الف کے برابر کھنچتا ہے اور جہاں پر چھوٹا آتا ہے وہ 3 الف کے برابر کھنچتا ہے، یہ دھیان آپ کو رکھنا ہے۔ تو کیسے؟ مغضوبی علیہم، یہ لائن جو ہے وہ تھوڑی کٹھن ہے لیکن آپ مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں ضرور آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ علیہم ولا الضالین۔ اب آپ کہیں گے کہ 5 الف کے برابر کیسے کھینچا جاتا ہے اور 3 الف کے برابر؟ تو دیکھیے یہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ان سے آپ کو کرنا ہے کیسے؟ جیسے ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ ضاد جب کرتے ہیں تو آرام سے اس طرح سے انگلیاں جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سے یہ بند کرنی ہے، تو اتنی لمٹ میں 5 الف کے برابر کھنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہ ضا 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ کیسے پڑھیں گے اب ایک سانس میں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب میں اس کو آپ کو ڈھنگ کے ساتھ جو ہے وہ
مشق کر کے بتاتا ہوں آپ کیسے پڑھیں گے اور بہتر طریقے سے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ اس طرح سے آپ کو مشق کرنی ہے اور بہتر طریقے سے، کیونکہ یہ نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو اور کسی صورت کی، جب تک ہم آپ کو ہر صورت کی دھیرے دھیرے مشق کرا رہے ہیں، اگر آپ کو کسی اور صورت کی مشق ہم سے چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہم انشاءاللہ اس کی مشق بھی سب سے پہلے کرا دیں گے۔ تو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ کریں اور بتائیں آپ کو اور کون سی صورت کی مشق کرنی ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔